السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، صحت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر وہی جانتا ہے کہ جو خود کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ زمانہ صحت کے اندر ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جس وقت انسان کو کوئی بیماری یا اور کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو قدر ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے صحت اور تندرستگی عطا کی تھی وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے دن انسان سے صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہر اولاد آدم، ذریت آدم سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے صحت دی تھی اور صحت کے زمانہ کے اندر تو نے میری کتنی بندگی کی تھی۔ اگر انسان کے جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت انسان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور اگر ہم دور نہ بھی جائیں، اگر تھوڑا سا وہ انسان کے پیروں کے اندر کانٹا چبھ جائے تو اس وقت انسان کو بہت زیادہ درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر جتنے بھی پیسے لگانے پڑیں یا قیمتی سے قیمتی بھی اگر کوئی مجھے میڈیسن لینی پڑے تو میں لے لوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس درد سے چھٹکارا مل جائے۔ اس وقت انسان کو وہ صحت کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دانت درد یا داڑھ درد کا ایک بڑا زبردست قسم کا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بطور امانت کے، اور اس جذبے اور ارادے کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے اس وظیفے سے آپ بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں کے اندر، اپنے نیک الفاظ کے اندر، اپنے نیک جذبات کے اندر ضرور ضرور مجھے یاد رکھیں گے۔ اس جذبہ کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے محترم، اگر کسی بھی انسان کو دانت کے اندر درد ہو یا داڑھ کے اندر درد ہو تو آپ اسے کہیں کہ وہ اس دانت یا داڑھ کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے کہ جس دانت یا جس داڑھ کے اندر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس سے کچھ سوال کرتے ہیں اور وہ جب وہ جواب دے تو پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کو اس درد والی جگہ سے وہ نہ ہٹائے بلکہ وہ پکڑے ہی رکھے اپنے اس دانت کو یا داڑھ کو۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ جب وہ اپنا نام بتا دے تو پھر آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سے پوچھنا ہے کہ تمہاری والدہ کا نام کیا ہے۔ جب وہ اپنی والدہ کا نام بتا دے تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کی کون سی داڑھ یا کون سے دانت کے اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ جب وہ بتلا دے تو چوتھی بار پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھیں کہ تیری عمر کتنی ہے، اور جب وہ اپنی عمر بھی بتلا دے تو پھر 5ویں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اسے دم کریں اور آپ کہیں کہ اب جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو۔ جب وہ سو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے تو جو ہی وہ اٹھے گا انشاءاللہ اس کا درد وہ ختم ہوگا، اور اگر اس کو نیند نہیں آ رہی تو ویسے لیٹ جائے
سنت کی نیت سے ویسے آنکھیں بند کر کے 10 15 20 منٹ کے لیے وہ لیٹ جائے تو انشاءاللہ جس وقت وہ اٹھے گا تو اس کے جو دانت ہے یا جو داڑھ میں جو درد ہو رہا ہے وہ بالکل ختم ہوگا۔ یہ میرا مجرب المجرب یہ عمل ہے اور یہ میں نے کئی لوگوں کے اوپر میں اس کو آزما چکا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر جو زبردست قسم کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے اندر ہم اللہ پاک سے اپنی صحت کے بارے میں سوال کریں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس بیماری کو ختم فرما، کیونکہ صحت یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ختم کرنا یہ بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہم وتر پڑھتے ہیں پہلی رکعت کے اندر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ جو انسان اپنی وتروں کی رکعتوں کے اندر ان سورتوں کا اہتمام کرتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کو زندگی بھر کبھی بھی نہ دانت میں درد ہوگا اور نہ ہی اسی طرح اس کو زندگی بھر داڑھ کے اندر وہ درد ہوگا۔ یہ ایسا زبردست قسم کا یہ وظیفہ ہے۔ آگے آپ لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے اس چیز کی کہ اگر آپ وہ پہلے والے وظیفے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، اور اگر دوسرا جو وظیفہ ہے آپ اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر ایک خدمت خلق کے جذبہ سے کہ کسی دکھی کی کسی مصیبت زدہ کی کوئی امداد ہو جائے اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ یا یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس آخر کے اندر آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی نیک دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔